السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک لے کے آؤ یوز آف فورس ان انٹرنیشنل لا. تو یوز آف فورس کیا چیز ہے؟ جب ایک پاورفل اسٹیٹ ایک کمزور اسٹیٹ پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے یعنی اس پہ ایز اے قسم بولینس شو کرتے تو اس کو یوز آف فورس کہتے ہیں. آج کل کا کرنٹ افیئرس کا جو ٹاپک ہے یو ایس اسرائیل ورسز وار آن ایران، تو یہ یوز آف فورس ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم پورا جانیں کہ یوز آف فورس کیا چیز ہے اور کب کب یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں آپ. تو آج ویڈیو پوری دیکھیے گا اور سمجھے گا کہ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، دا فاؤنڈیشن آف ماڈرن انٹرنیشنل لا از بیسڈ آن دا پرنسپل اسٹیٹ شوڈ ناٹ یوز فورس اگینسٹ ایچ ادر. یہ یونائٹڈ نیشنز پارٹیکولر آرٹیکل 24 کے تحت اس کو درج کیا گیا ہے کہ اس کے تحت آپ ایک اسٹیٹ کے خلاف کوئی فورس استعمال نہیں کر سکتے. وہ اس لیے کہ ہر اسٹیٹ کا اپنی سوورینٹی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوتے ہیں اور اس کی ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتے ہیں اور پاپولیشن ہوتے ہیں. تو اس کے تحت آپ اس کی سوورینٹی کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. تو آپ ان کچھ قوانین کے تحت آپ ایک اسٹیٹ کے یعنی جب تک وہ کوئی وائلیشن نہ کرے تو آپ اس پہ فورس امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا، پھر آتے ایکسیپشنس ٹو پروہیبیشن. کب کر سکتے؟ سیلف ڈیفینس. اسٹیٹس ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف اف این آرم اٹیک اکرس. دس رائٹ کین بی انڈیویجول اور کلیکٹیو. تو ایک اسٹیٹ اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے اس کے خلاف یعنی اٹیک کر سکتا ہے، ایک عام اٹیک کے خلاف اس کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں یا ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی یو این چارٹر کے تحت وہ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں اور کلیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. آتھورائزیشن بائی یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا، یو این کین آتھورائز دا یوز آف فورس ٹو مینٹین انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی رسپونڈ ٹو تھریٹس اور ایکٹس آف ایگریشن. تو یو این کے تحت آپ ان دو پوائنٹس کی وجہ سے آپ ایک اسٹیٹ پہ یوز آف فورس کر سکتے ہیں. تو ان دو پوائنٹ جو ہے، ایک تو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو مینٹین رکھنا، دوسرا یہ کہ رسپونڈ ٹو تھریٹس اور ایکٹس آف ایگریشن. تو اس کے تحت آپ ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ پہ یعنی اپرہینڈ کر سکتے ہیں، اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. دوسرا تھا کانسیپٹس ریلیٹڈ ٹو یوز آف فورس. پریمپٹیو سیلف ڈیفینس. یوز آف فورس بیفور این ایکچوئل اٹیک بیسڈ آن پرسیوڈ تھریٹ. تو پریمپٹیو سیلف ڈیفینس یعنی اس اٹیک سے پہلے وہ اپنی دفاع کر سکتے ہیں ایک اسٹیٹس. اچھا، پھر آتے ہیومینیٹیرین انٹرونشن ٹو پریونٹ ہیومن رائٹس وائلیشن. ہیومن رائٹس وائلیشن کے جو سول انفراسٹرکچر پہ بامبنگس ہو یا ان کی ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہو، تو اس کے تحت ایک وہ کر سکتے ہیں، پریونٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا، رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ سیویلینس فرام ماس ایٹراسٹی. تو انٹرنیشنل رسپانسبلٹی یعنی اگر ایک ملک میں ایک اسٹیٹ میں اس کے سٹیزنس پہ جبر ہو رہا ہو تو اس صورت میں پھر باہر سے کی ایکسٹرنل فورسز اس پہ اٹیک کر کے ان کو یعنی ان کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا دے سکتے ہیں، ان کو ہیومن رائٹس دے سکتے ہیں. لیگل اینڈ پریکٹیکل چیلنجز. ڈسپائٹ دا فریم ورک سیورل چیلنجز ایگزسٹ. مس یوز آف سیلف ڈیفینس کلیمس. تو سیلف ڈیفینس کے کلیمس بھی مس یوز ہوتے ہیں. لیک آف کنسنسس ان یو این سیکورٹی. تو اس میں بھی ہو سکتے ہیں، یو این ایس سی یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں بھی لیک آف کنسنسس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. پھر آتے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ انفلوئنسنگ ڈیسیجنس. تو اس کے تحت بھی چیلنجز آ سکتے ہیں. ایمبیگوٹی ان انٹرپریٹنگ تھریٹس. تو انٹرپریٹنگ تھریٹس کی ایمبیگوٹی کی وجہ سے بھی چیلنجز پیش آ سکتے ہیں. لیگل اینڈ پریکٹیکل. تو اچھا، پھر آتے کیس بیسڈ انڈرسٹینڈنگ. ملٹری انٹرونشن وداؤٹ یو این اپروول. تو ایک تو وجہ یہ کہ ایک اسٹیٹ پہ ملٹری انٹرونشن ہونا یعنی فوجی دستہ بھیجنا یو این کے اپروول کے بغیر. پھر آتے ڈیبیٹس اوور لیجیٹیمیسی آف ہیومینیٹیرین انٹرونشن. بعض اوقات کن جگہوں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اس پہ زور و جبر کرنا، یوز آف فورس استعمال کرنا. کانفلکٹس ویئر انٹرنیشنل لا از کنٹیسٹڈ. تو بعض جگہوں پہ انٹرنیشنل لا پہ کانفلکٹس کنٹیسٹ نہیں ہوتے تو وہاں پہ بھی ہوتے. اور یہ یوز آف فورس بعض جگہوں پہ لازمن ہے یعنی بعض جگہوں پہ ضروری امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں کر سکتے. تو وہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے، ہم پھر کبھی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. اچھا، انالیٹیکل اپروچ کیا ہے؟ جب آپ پیپر میں دیکھیں گے تو پیپر میں آپ یہ کریں گے، اسٹارٹ ود لیگل فریم ورک. لیگل فریم ورک شروع کریں، پھر اس کے ساتھ ریلیونٹ آرٹیکلز، یو این کے آرٹیکلز مینشن کریں، ایکسیپشنس کو ایکسپلین کریں، ایگزامپل دے اور کریٹیکل ایویلیویشن دے. تو
تو یہ یوز آف فورس اچھی چیز بھی ہے اور اس کے ساتھ بری بھی ہے. تو یعنی بری یہ کہ یہ ایک سپر پاور اسٹیٹ یعنی سپر پاور یا پاورفل اسٹیٹ ایک کمزور اسٹیٹ پہ بھی کے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ایک پاورفل اسٹیٹ ایک اسٹیٹ میں جو ظلم جبر زیادتی ہو رہی تو اس کے خلاف بھی استعمال. تو اس کی پروز اینڈ کونس دونوں ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری یوز آف فورس ان انٹرنیشنل لا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.